بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، نظر بد ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہے۔ بعض لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اور بعض اس پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ ان کو اس پر ایسا یقین ہے کہ وہ ہر بات کو نظر بد ہی سے منسوب کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نظر بد کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور صحیح احادیث کے اندر بھی، اور خود ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو، حسد اور نظر بد سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں، جن کی تفصیل ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے۔ لیکن ہمارا آج کا اصل موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایک انڈے کی مدد سے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ یہ ایک دلچسپ عمل ہے جس سے نظر بد کے بارے میں پتہ بھی لگایا جاتا ہے اور ساتھ میں نظر بد کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ہم آپ کو نظر بد کی کچھ مسنون دعائیں بھی بتائیں گے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور نظر بد کی دعائیں کون سی ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نظر بد کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے زخم چشم کہا جاتا ہے اور اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں مختلف انداز میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جسے ٹیلی پیتھی یا ہیپٹنزم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل اور علم کے منافی ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے نظر بد کے حقیقی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور کئی احادیث میں بھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے شروع زمانے میں دشمنان اسلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شرنگیزی کو قرآن پاک کی سورہ قلم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کی طرف اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: العین حق ونہی عن الوشم۔ نظر کا لگ جانا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا۔ دوستو، حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیات 67 اور 68 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔
قرآن کے علاوہ متعدد احادیث میں نظر بد کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کر دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں جس کے کرنے سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے اور آپ اسے نظر بد سمجھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو نظر بد ہے اور آپ اس کا علاج جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو 1 عدد انڈا چاہیے ہوگا اور ساتھ میں سبز دھنیا خشک کیا ہوا۔ آپ نے یہ انڈا لے کر اس کے اوپر 7 جگہ پر یہ کلمات لکھنے ہیں، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم ان کلمات کو دوہرا بھی دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مدح قرع۔ ان کلمات کو غور سے سن لیں اور ان کو بالکل اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نیچے خشک دھنیے کی دھونی جلانی ہے۔ اس دوران آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ انڈا کھڑا ہونے لگا ہے تو اس انڈے کو توڑ دیں، اور اگر آپ اس میں سرخ نشان دیکھیں تو آپ جان لیں کہ آپ کو نظر بد ہے، اور اگر انڈے کے اندر سرخ نقطے یا نشان نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو نظر بد نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماری ہے۔ اگر تو انڈے میں سرخ نشان پائے جائیں تو اس کی زردی میں سے تھوڑی سی زردی ماتھے پر لگا کر مالش کریں، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ دوستو، یہ تھا وہ دلچسپ عمل جس کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا نظر بد کا اثر ہے یا نہیں۔ البتہ آپ کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر بد کے لیے جو دعائیں منقول ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، ان کا اہتمام لازمی کیا کریں تاکہ نظر بد اور باقی شیطانی اثرات سے آپ کی حفاظت ہو سکے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے بچوں پر بھی دم کر لیا کریں۔ دوستو، نظر بد کے لیے سب سے زیادہ تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام اور دم کیا جائے، کیونکہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورتیں اسی مقصد کے لیے عطا کی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر خود کو، اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو اس کی پناہ میں دو، اور اس جیسی کوئی اور پناہ کی دعا نہیں ہے۔ اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم والکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ دوستو، یاد رہے کہ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگا ہے، اس لیے لفظ عاف کے الحسن والحسین درج ہے۔ یہاں مریض کا نام لیں جو نظر بد کا شکار ہے اور پھر اس پر دم کریں۔ ایک اور دعا جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 میں درج ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نظر بد سے تحفظ یہ عطا کرتی ہے، وہ یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔
اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو نظر بد اور حسد کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔